مجھے جیل کے ایک کونے میں کسی پرانے قیدی کے رکھے ہوا نمک کی ایک ڈلی ملی تھی. وہ میں نے نمک اپنی جیب میں ڈال لیا تھا اور میں نمک چاٹا کرتا تھا. نمک بھوک کی وجہ سے کہ بھوک کا احساس ختم ہو, پیاس کا احساس ختم ہو. پھر مجھے میرے ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تجھے کھانے کا ایک راستہ بتاتا ہوں. میں کہ بتائیں. کہتے یہاں جس بیرک میں ہمیں رکھا گیا ہے یہاں بیری کا ایک درخت لگا ہوا ہے, تم بیری کے پتے توڑ کے کھا لیا کرو. ارے تو میں بیری کے پتے توڑ کے کھانا شروع کر دیا. وہ تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں. کڑوے ہوتے ہیں لیکن صرف اپنے پیٹ کے لیے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ بھی اب آپ نے پتے کھا لیے. جس بندے نے مجھے پتے کھانے کا مشورہ دیا تھا اس کا نام تھا الطاف ملک. اور الطاف ملک صاحب کی کڈنی فیل ہو گئی تھی پتے کھا کھا کے, اور جب وہ رہا ہوئے تھے اس کے چند ماہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی مختلف طریقوں سے. سر ادھر آپ پتے کھا رہے ہیں بھوک ختم کرنے کے لیے, جب پیاس لگتی تھی تو نمک چاٹتے تھے. نمک چاٹتے تھے. کھانا آپ کا بیڑی کے پتے اور جناب نمک ہے. کتنے دن تک یہ سلسلہ کوئی 3 مہینے سے زیادہ رہا تھا. 3 مہینے آپ بیڑی کے پتے اور نمک کھا کے زندہ رہے؟ جی زندہ رہا. سر خاور نعیم ہاشمی جب ان کو ضیاء الحق کے زمانے میں پکڑ لیا جاتا ہے, کوڑے پڑتے ہیں, ماریں پڑتی ہیں, ہوا کیا تھا, کس بات پہ پکڑا گیا اور اس کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیے اس زمانے سے پہلے تو جو سب سے بڑا اخبار تھا کسی زمانے میں کوستان ہوا کرتا تھا, روزنامہ. یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑا اخبار بنا مشرق. بالکل. آج بھی جو گلی گلی میں نظر آتا تھا. آپ جہاں مرضی چلے جائیں لوگ مشرق پڑھتے ہی نظر آتے تھے. ریاض بٹالوی صاحب کا بڑا اہم کردار تھا اور بڑے پروفیشنل صحافی وہاں پہ ہوا کرتے تھے. سر جو آج سیاست میں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تھے جڑے ہوئے. کے پی کے میں وہ شوکت یوسف زئی جو وزیر اطلاعات رہے ہیں وہ بھی مشرق میں خیبر پختونخوا کے تھے. بہت شخصیات جڑی ہوئی تھی, بڑے بڑے نام ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی, وہ پتہ نہیں کیا کیا نام تھے. تو جب مساوات جب ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگایا تو مشرق اخبار جو تھا ایک دم ڈاؤن ہوا, اور مساوات جس کے اونر باقاعدہ اونر ذاتی طور پہ جن کا فیملی اخبار تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا اخبار تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا فیملی اخبار تھا, ذاتی اخبار تھا مساوات. اور اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے. وقت کے وزیر اعظم کا اپنا اخبار ہے. اپنا اخبار وہ جو چاہے لکھ دے. اپنا اخبار تھا کیونکہ جب انہوں نے کراچی سے مساوات نکالا تھا 1973 میں, تو میں نے 1973 میں مساوات کو کراچی سے جوائن کیا تھا اور اس کے بعد میں لاہور واپس آ گیا تھا. پھر مارشاء اللہ لگتا ہے چونکہ بھٹو کا اخبار ہے آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. جب بے روزگاری پھیلتی ہے تو ہم نے تحفظ روزگار اور آزادی صحافت یہ 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک شروع کی, احتجاجی تحریک. منٹگمری روڈ گلستان سینما لاہور کے قریب, ساتھ ہی منٹگمری روڈ ہے جس کے سامنے اسمبلی ہال بھی ہے. جی وہاں پہ اس کا دفتر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہاں شام کو اکٹھ ہوتا تھا. اور اس زمانے میں ڈویژن نہیں آئی تھی جب یہ ہم نے تحریک شروع کی مساوات کی بندش کے خلاف. تو جو سرکاری اخبارات تھے, امروز ہے, پاکستان ٹائمز ہے, مطلب پاکستان ٹائمز کے مسعود اللہ خان جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے, 4 آدمیوں کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی. وہ ایک ٹانگ سے معذور تھے اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. ہم 3 آدمیوں کو, مجھے, ناصر زیدی کو, اقبال جعفری کو تو کوڑے مارے گئے تھے کوٹ لکھپت جیل میں.
ان کو ایک ٹانگ نہ ہونے کی بجائے ان کی بچت ہو گئی تھی مسعود اللہ خان صاحب کی. ٹھیک ہے جی. تو ہم وہاں اکٹھے ہوتے, اکٹھے ہونے کے بعد جلوس کی شکل میں جب فلم کا شو ٹوٹتا شام کو 6 بجے, تو آپ اس زمانے میں فلم دیکھنے کا بہت رواج تھا, اور وہ پورا میکلور روڈ کا علاقہ سینما ہالوں سے بھرا ہوا تھا, وہاں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے. ایک طرف اسمبلی ہال تھا, ایک طرف سینماز تھے, تو پبلک جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے, اور ہم احتجاجاً روزانہ 4 آدمی گرفتاری دیا کرتے تھے. یہ پہلے سے ہوتا تھا کہ اب اس نے دینی ہے گرفتاری, اب اس نے دینی ہے, وہ پہلے سے طے ہو جاتا تھا. مناج بننا صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے لیڈر, نثار عثمانی صاحب ہوا کرتے تھے, حفیظ راکب صاحب ہوا کرتے تھے. وہ ایک اپنے آل پاکستان نیوز پیپرز امپلائیز کنفیڈریشن بنائی تھی. سر یہ کتنے دن تک گرفتاریاں دیتے رہے اور کتنے لوگوں نے دی؟ سینکڑوں لوگوں نے دی, اور یہ سلسلہ جو ہے پہلے کراچی شروع ہوا, پھر لاہور میں چلتا رہا, پھر تیسرا مرحلہ اس کا کراچی میں ہوا. میں نے لاہور میں بھی گرفتاری دی. لاہور میں گرفتاری دینے کے بعد, کوڑے کھانے کے بعد جب میں رہا ہوتا ہوں, اس وقت بھی تحریک چل رہی تھی. اچھا سر, میں اس ڈیوریشن کے اندر آتا ہوں, اس دورانیے کے آپ کو گرفتار کر لیا گیا, اور جیسے اب گرفتار ہوتے ہیں جناب, 4 دیواری جو ہے اس کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے, گرفتار نہیں کیا جاتا, تو آپ کو کیسے گرفتار کیا گیا تھا؟ وہ سول لائن تھانہ جو ہے وہ ہمیں لگتا تھا, تو پولیس اس کی وہاں جمع ہوتی تھی. وہ جو 4 آدمی روزانہ گرفتاری دیتے تھے وہ ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے, تھانے میں لے جاتے تھے, رات تھانے میں رکھتے تھے, صبح فوجی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا. فوجی عدالت میں ان کی پیشی ہوتی تھی, اور 3 4 5 دن کی سماعت کے بعد انہیں سزائیں سنا دی جاتی تھی. سزائیں کیا ہوتی تھی؟ مثال کے طور پہ 6 مہینے مجھے قید ہوئی ہے, 10,000 آپ کو 6 مہینے قید ہوئی ہے, 10,000 روپے جرمانہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایک سزا اور بھی تھی مجھے یاد نہیں, اس ٹائپ کی سزائیں. سر آپ کو فوجی عدالتوں میں سزا ہوئی ہے 6 ماہ کی, اور اس میں کوڑے پڑتے تھے, اور کیا ہوتا تھا؟ اور کوڑے جو ہم دیکھتے تھے فلموں میں, کوڑے بھی پڑتے تھے, اور جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا ان میں سے بعض کو نامعلوم مقامات پہ لے جا کر انہیں صحبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی. برف پہ لٹایا جاتا تھا, ایک بینچ پہ لٹا دیتے تھے, اوپر ہائی پاور کا بلب لگا دیتے تھے ہیٹ کے لیے, اس کو تکلیف ہوتی رہے, سو نہ سکے, تو ذہنی اذیتیں دیتے تھے. ہمارے کئی لوگ اس تحریک میں مارے بھی گئے, بیماریوں کا شکار ہوئے, باقاعدہ ان کی ڈیتھ ہوئی. ایک حیدرآباد جیل میں ہمارے ساتھی کی ڈیتھ ہوئی, کہ ہم حیدرآباد جیل میں تحریک کے تیسرے مرحلے میں جب تھے تو میں حیدرآباد جیل میں رکھا گیا, تو ہم نے حیدرآباد جیل میں بھوک ہڑتال کر دی اپنے, کہ جی ہمیں فلاں سہولت حاصل نہیں ہے, وہ ہمیں دیں. ہم حیدرآباد جیل میں 50-60 کے قریب لوگ تھے. لوگ جو حیدرآباد شہر کے تھے, جمہوریت پسند اکثریت میں تھے جو لوگ, وہ روزانہ ملاقات کے لیے آتے تھے, ہمارے واقف نہیں تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ جمہوریت کی اور آزادی صحافت کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ ہمارے لیے تحائف لاتے تھے, سگریٹ لاتے تھے, پان لاتے تھے, پھل لاتے تھے. تو اس طرح ہم نے سوچا بھوک ہڑتال کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں, تو ہم وہ کھا لیا کریں گے. انہوں نے ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگا دی. ارے جب ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگا دی تو ہم نتل ہو گئے. آپ یقین کریں کہ مجھے ذاتی طور پہ باقی لوگوں نے کس طریقے سے کیا کیا برداشت کیا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے. نہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے, کیونکہ وہ ہم نے بتانا ایک دوسرے کو یہ تھا کہ میں بڑا بہادر ہوں اور بھوک کاٹ رہا ہوں. تو مجھے جیل کے ایک کونے میں
کسی پرانے قیدی کے رکھے ہوا نمک کی ایک ڈلی ملی تھی، نمک کی ایک ڈلی ملی تھی. اوکے. وہ میں نے نمک اپنی جیب میں ڈال لیا تھا اور میں نمک چاٹا کرتا تھا. نمک بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کہ بھوک کا احساس ختم ہو، پیاس کا احساس ختم ہو. پھر مجھے میرے ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تجھے کھانے کا ایک راستہ بتاتا ہوں. میں کہ بتائیں. کہتے یہاں جس بیرک میں ہمیں رکھا گیا ہے یہاں بیری کا ایک درخت لگا ہوا ہے، تم بیری کے پتے توڑ کے کھا لیا کرو. ارے تو میں بیری کے پتے توڑ کے کھانا شروع کر دیا. وہ تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں. کڑوے ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، لیکن صرف اپنے پیٹ کے لیے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ بھی اب آپ نے پتے کھا لیے. جس بندے نے مجھے پتے کھانے کا مشورہ دیا تھا اس کا نام تھا الطاف ملک، اور الطاف ملک صاحب کی کڈنی فیل ہو گئی تھی پتے کھا کھا کے، اور جب وہ رہا ہوئے تھے اس کے چند ماہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی مختلف طریقوں سے. سر ادھر آپ پتے کھا رہے ہیں بھوک ختم کرنے کے لیے، جب پیاس لگتی تھی تو نمک چاٹتے تھے. نمک چاٹتے تھے. کھانا آپ کا بیڑی کے پتے اور جناب نمک ہے. نمک ہے. کتنے دن تک یہ سلسلہ کوئی 3 مہینے سے زیادہ رہا تھا. 3 مہینے آپ بیڑی کے پتے اور نمک کھا کے زندہ رہے؟ جی زندہ رہا.